السلام علیکم۔ اگر آج کی ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو فائدہ نہ ہو تو بے شک کمنٹ باکس میں گالی دے کر چلے جانا۔ اب یہ میں بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ مجھے یقین ہے کہ آج جو بات بتاؤں گا کام کی بتاؤں گا، فضول میں آپ کا ٹائم ضائع نہیں کروں گا۔ یار مجھے ایک بات آپ نے سچ سچ بتانی ہے۔ مان لیں کہ آپ کے پاس آپ کا کوئی مہمان کچھ دنوں کے لیے رہنے آ رہا ہے، تو کیا آپ اس کے لیے صفائی کا انتظام، کھانے کا انتظام، پینے کا انتظام، سونے کا انتظام، کیا یہ سارے انتظامات آپ اس کے لیے کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ کریں گے نا؟ ارے بھائی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی عام مہمان نہیں بلکہ رب العالمین کا مہمان، یعنی کہ رمضان المبارک آ رہا ہے۔ تو یہاں سوال یہ ہے کہ ہم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ بھائی مان لیا کہ آپ کو نہیں پتا کہ رمضان المبارک کی تیاری کیسے کرتے ہیں، تو بھائی اگر کوئی بندہ آپ کو یہ بتلا رہا ہو کہ رمضان المبارک کی تیاری کیسے کی جاتی ہے، تو کیا خیال ہے آپ اس کی بات کو چھوڑ کر چلے جائیں گے؟ دیکھیں بھائی 5-7 منٹ سے کچھ نہیں ہونے والا، آپ کو سنتے رہیے۔ تو دوستو پھر بتاتے ہیں آپ کو کہ آپ نے رمضان المبارک کی تیاری کیسے کرنی۔ دیکھو دوستو، کوئی لمبی چوڑی بات نہیں، صرف گنتی کی 7 باتیں آپ کو بتانی ہے کہ آپ نے رمضان المبارک کی تیاری کیسے کرنی ہے۔ پہلا پوائنٹ، نیت کی درستگی۔ دیکھو دوستو، رمضان المبارک میں ہم نے جو بھی اعمال کرنے ہیں نا، ہم نے پہلے یہ نیت کرنی ہے کہ ہم نے سارے کے سارے اعمال صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنے ہیں۔ دیکھو صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، سب سے پہلے ہی حدیث نبی علیہ السلام نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یعنی کہ جیسی نیت ہوگی ویسا ہی عمل کا اجر بھی ملے گا۔ دوستو پوائنٹ نمبر 2، علم کا حصول۔ دیکھو دوستو دوسری بات یہ ہے کہ رمضان آ رہا ہے تو رمضان میں رمضان کے پھر مسائل بھی ہوتے ہیں، جیسا کہ سحری کے مسائل، افطاری کے مسائل، فطرانے کے مسائل، اعتکاف کے مسائل، ٹھیک ہے، پھر کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یہ مسائل۔ تو یہ سارے کے سارے مسائل ہمیں پتہ ہونے چاہیے رمضان کے آنے سے پہلے، تاکہ رمضان کے اندر ہمیں کسی قسم کی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ دیکھو سورۃ زمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہ بھلا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے علم والے لوگوں کی تعریف بیان کی ہے۔ پوائنٹ نمبر 3، گناہوں کی معافی۔ دوستو دیکھو، ہمیں رمضان کے آنے سے پہلے پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لینی چاہیے اللہ تبارک و تعالی سے۔ دوستو کیونکہ رمضان کے اندر جب ہم داخل ہوں تو بالکل گناہوں سے پاک صاف ہو کر، دیکھو سورۃ نور میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ اے ایمان والو سب کے سب اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگو تاکہ تم کامیاب ہو سکو، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ پوائنٹ نمبر 4، دل کی صفائی۔ دوستو دیکھو ہمیں چاہیے کہ رمضان آنے سے پہلے پہلے اگر ہمارے دل میں کسی کے لیے کوئی حسد، بغض، کینہ ہے تو اسے نکال کر باہر پھینک دیں، کیونکہ اگر دل میلا ہوگا تو عبادات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ دیکھو صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر سوموار اور جمعرات کے دن اللہ تبارک و تعالی کے حضور اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالی مشرک کے علاوہ ہر آدمی کی معافی فرما دیتے ہیں، لیکن ان 2 آدمیوں کی نہیں جو آپس میں بولتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں ان کو چھوڑ دو، تب ان کے اعمال دیکھیں گے قبول کرنے ہیں کہ نہیں جب یہ آپس میں صلح کرتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 5، عبادت کے لیے وقت۔ دوستو دیکھو ہم مانا کہ ہم مصروف لوگ ہیں، لیکن یار رمضان بار بار نہیں آتا، سال میں صرف ایک دفعہ آتا ہے۔ تو اگر ہم رمضان میں بھی وقت نہیں نہ نکال سکتے اور اپنے خالق و مالک کے لیے بھی وقت نہیں نہ نکال سکتے،
تو پھر جیسا کہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ کوئی حال نہیں، تو پھر کوئی حال نہیں ہمارا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ سورۃ زاریات میں فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ پوائنٹ نمبر 6، عبادت کی پلاننگ۔ دوستو دیکھو، رمضان آنے سے پہلے پہلے ہمیں ایک شیڈیول سیٹ کرنا چاہیے کہ بھائی فلاں وقت پر میں نے یہ کام کرنا ہے، فلاں وقت پر میں نے یہ کام کرنا ہے۔ دیکھو دوستو، جس کا کوئی شیڈول نہیں نہ ہوتا وہ کامیاب نہیں ہو سکتا پھر بندہ۔ پوائنٹ نمبر 7، اطاعت کی پریکٹس۔ دوستو دیکھو، آخری بات جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہمیں اطاعت کی پہلے سے ہی پریکٹس کرنی چاہیے۔ اب بھائی اطاعت کیا ہے؟ اس کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک تو جن کاموں کو اللہ نے حکم دیا ان کو کرنا، دوسرا جن سے منع کیا ان سے رکنا۔ تو رمضان آنے سے پہلے پہلے ہمیں عبادات کی طرف لگ جانا چاہیے، اور اسی طریقے سے گناہوں سے بچنا چاہیے تاکہ رمضان میں ہمیں اطاعت کرنے میں کوئی مشکل نہ پیش آئے۔ تو دوستو یہ 7 پوائنٹس تھے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے، اور کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے کہ ہم رمضان کی تیاری کے لیے اور کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ اور دوستو اسی طرح کی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تو ملتے ہیں کسی ایسی ہی اچھی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔